الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیرکی کے بیان، تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر آپ کو بہت سارے مفتی ملیں گے۔ مفتی میں اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں چونکہ وہ فیس بک کے ہی مفتی ہوتے ہیں، دین کے بارے میں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، فیس بک کے ہی مفتی ہوتے ہیں یا واٹس ایپ کے ہی مفتی ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ہی مفتی ہوتے ہیں۔ اور جب ایسے مفتیوں سے آپ نماز کے بارے میں سوال کریں گے تو ان کو کچھ بھی نہیں آتا، نماز کے فرائض کے بارے میں بات کریں گے تو ان کو کچھ بھی نہیں آتا، جب بات غسل کے فرائض کی اور غسل کے طریقے کی اور غسل کی سنتوں کی بات کریں گے، غسل کے اندر کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو بالکل بھی نہیں بتائیں گے۔ تو یہ ایسے مفتی ہوتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا بہت بڑا سمندر ہے، اس کے اندر احتیاط سے چلنا چاہیے۔ اگر احتیاط نہ کی، کشتی کو اچھے طریقے سے نہ چلایا تو یہ لہریں جو ہے نا یہ ہمیں اس سمندر کے اندر غرق کر دیں گی، ڈبو دیں گی۔ تو آج کل سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے، جو بھی اچھی بات بظاہر ہمیں لگتی ہے تو اس اچھی بات کو جو ہے نا وہ حضرت علی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے یا فلاں بزرگ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، پتہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی جو ہے نا ان کی طرف منسوب کر لیا جاتا ہے۔ یا اچھی بات ملی تو جناب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ ایک مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جیسا کہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک عورت تھی، کافرہ تھی، وہ جو عورت تھی نا روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ کوڑا اپنا کچرا پھینکا کرتی تھی۔ یہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، میں نے بڑے لوگوں سے یہ واقعہ سنا ہے۔ تو آج ویڈیو میں سنتے ہیں کہ یہ واقعہ حقیقی بھی ہے یا ایم اے لوگوں نے سینڈ کرنا شروع کر دیا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ وہ جو کچرا ہے، کوڑا ہے، وہ عورت بڑھیا جو ہے نا وہ پھینکا کرتی تھی حضور علیہ السلام پر، تو وہ بڑھیا بیمار ہو گئی، 2-3 دن سے کچرا نہیں پھینکا۔ تو پھر حضور علیہ السلام جو ہے وہ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ وہ بڑھیا کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ بیمار ہیں، عیادت کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، عیادت کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے مجھ پر کچرا کیوں نہیں پھینکا۔ تو یہ پورا واقعہ ہے، اور یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا اپنی تقریروں کے اندر مولوی جو حضرات ہوتے ہیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ شرعی طور پر اس واقعے کی کوئی سند نہیں ملتی، یہ جھوٹا واقعہ ہے، حقیقت نہیں ہے اس واقعے کی، اور لوگوں نے بس اپنی دکان کو چمکانے کے لیے واقعے سے گڑھ دیا معاذ اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ تو یہ واقعہ جھوٹا ہے، حدیث کی کتب سے اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی حدیث کے اندر یہ واقعہ نہیں ملتا۔ اور خدارہ میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی بات ہو اس کو بغیر تحقیق کے، آپ کو اگر علم نہیں ہے نا تو آپ اس کو حدیث نہ کہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے جو ہماری طرف پہنچے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہماری طرف پہنچے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور ایسی بات کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، آپ اس بات کو جو ہے نا وہ سینڈ کرنے، اب یہ اس واقعے کو نا بہت سارے لوگ حدیث کہتے ہیں، اس واقعے کو حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف ایسے واقعے کو منسوب کرنا، یہ گویا حضور علیہ السلام کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے یا ایسی بات کرے یا ایسی بات کی میری طرف نسبت کرے جو میں نے نہیں کہی، تو فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جس کو وعید مل گئی ہو جہنم کی اور حضور علیہ السلام کی طرف سے وعید مل جائے تو وہ بندہ بڑا بدقسمت بندہ ہے۔ تو سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے، اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات کہ جس کے بارے میں آپ علم نہیں رکھتے نا، اس کو آگے فارورڈ نہ کیا جائے۔ کوئی غلط بات آپ سے شیئر ہو جاتی ہے یا ایسی بات، دینی بات کہ جو بظاہر تو صحیح تھی لیکن آپ اس کو حدیث کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹی بات آپ نے آگے شیئر کر دی، تو وہ جب تک بات چلتی رہے گی ان سب کا گناہ آپ پر ملتا رہے گا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو واقعی سچی ہے، آپ نے اس بات کو پڑھا ہے، آپ نے کسی کتاب کے اندر اس بات کو دیکھا تھا یا کسی صحیح
عالم دین سے، مستند عالم دین سے وہ بات سنی دی آپ نے، آپ کو یقین ہے 100%، تو اب آپ اس کو بھلے سینڈ کریں، اور یہ سینڈ کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ثواب کا سبب بنے گا۔ لیکن اگر آپ جھوٹی باتوں کو شیئر کر دیتے ہیں، ہر بات کو شیئر کر دیتے ہیں، تو یہ یقین مانے آپ کی قبر تک جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ تو مر گئے، قبر کے اندر پہنچ گئے، لیکن آپ کی شیئر کی ہوئی غلط بات دوبارہ شیئر ہو رہی ہے، لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو جتنے لوگوں تک پہنچے گی، جتنے شیئر ہوں گے، جتنے اس کو ویوز ملیں گے، دیکھیں گے لوگ، ان سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، تحقیق کے ساتھ ہی اگر کوئی چیز ہو اس کو آگے فارورڈ کیا جائے۔ اگر تحقیق نہیں ہے نا، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یار مجھے علم نہیں ہے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، میں نہیں جانتا، تو آپ چھوڑ دیں اس کو۔ آپ کے اوپر کس نے لازم قرار دیا؟ یا آپ کے اوپر کوئی پہاڑ کھڑا ہوا ہے، کسی نے ہتھوڑا آپ کے سر پر رکھا ہوا ہے کہ اس کو آپ شیئر کریں نہیں تو یہ ہتھوڑا آپ کے سر پر آنے والا ہے، آپ اس کو شیئر کریں نہیں تو یہ پہاڑ آپ کے سر پر گر جائے گا۔ تو بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات آگے فارورڈ یا شیئر نہ کی جائے۔ ہاں جی، آپ کو شوق ہے شیئر کرنے کا، آگے فارورڈ کرنے کا، تو سب سے پہلے کسی عالم دین کی طرف آپ رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ حضور یہ بات میں آگے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ موبائل کے اندر دیکھیں، کیا میں اس بات کو آگے پہنچا سکتا ہوں؟ میرے لیے مناسب ہے، میرے لیے جائز ہے، میں پہنچا سکتا ہوں؟ عالم دین اگر آپ کو اجازت ہے تو آپ سینڈ کر دیں، اگر ان کی طرف سے منع ہو جاتا ہے تو پھر آپ رک جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی کے اندر ایک آپ کا یہ انگوٹھا شیئر کرنے سے آپ نے دبا دیا تو یہ آپ کے لیے جہنم کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ بہت سارے اچھے اشعار ہوتے ہیں، لوگ ان کو حضرت علی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، صحابہ کرام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، فلاں بزرگ نے ایسا کہہ دیا، فلاں بزرگ نے ایسا کہہ دیا، حالانکہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں، تحقیق نہیں ہوتی، لیکن ہم آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے بعض اوقات جو ہے نا وہ ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، کوڑا پھینکنے والا واقعہ کہ ایک عورت حضور علیہ السلام پر جو ہے نا کوڑا پھینکا کرتی تھی، یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ شریعت کے اندر اس واقعے کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے اور کسی بھی حدیث کے اندر یہ واقعہ نہیں ملتا۔ تو یہ واقعہ آپ جہاں بھی سنیں یا کسی بھی عالم دین سے سنیں، اس کو آپ رد کریں، اس کو حقیقت نہ سمجھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی امین صلی اللہ